الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نیزے کی بلندی پہ جو سر بول رہا ہے، نیزے کی بلندی پہ جو سر بول رہا ہے، یہ نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے۔ یہ دین کے جس دین پہ نازاں ہے زمانہ، شبیر کے سجدوں کا ثمر بول رہا ہے۔ میں ابن علی عکس نبی فخر زمیں ہوں، میدان میں اکبر سا نڈر بول رہا ہے۔ اسلام ہے خطرے میں تو اسلام کی خاطر پیغمبر اسلام کا گھر بول رہا ہے۔ قرآن کا لہجہ ہے، امامت کی ادا ہے، پیاسا ہے کئی دن سے مگر بول رہا ہے۔ ہیبت سے عدو آج بھی سکتے میں پڑے ہیں، یہ فاطمۃ الزہرا کا پسر بول رہا ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کا پسر بول رہا ہے۔ محترم سامعین، مکرم حاضرین، معزز مؤمنین، بالیقین بہترین جماعت مسلمین کے غیور نوجوان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے۔ اس مہینے کے اندر اسلام کے ان سپہ سالار بہادر سیاستدان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے، فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر، علی المرتضیٰ کے نور نظر، حضرت حسین کی شہادت ہے اس عشرے کے اندر، جنہوں نے اپنا سر تو کٹانا گوارا کیا لیکن اسلام کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی پیشی برداشت نہیں کی۔ یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے حضرت ام فضل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں۔ انہوں نے ایک دن خواب دیکھا کہ حضرت فاطمہ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں رکھ دیا گیا ہے۔ بہت پریشان ہوئی، گھبرا گئیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس خواب کے بارے میں بتلایا کہ اے بھتیجے،
میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ فاطمہ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر تیری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچی جان، بہت اچھا خواب دیکھا ہے آپ نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر عبادت کی نیت سے بیٹھے ہوئے تھے، گھر سے خبر آئی کہ فاطمہ کے گھر اللہ نے اپنا ایک خوش قسمت خوش نصیب بچہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سنی، گھر چلے گئے۔ حضرت ام فضل نے اس بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گود میں اٹھایا، اسے پیار کیا۔ اپنی چچی حضرت ام فضل کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے چچی جان، جو آپ نے کچھ عرصہ پہلے خواب دیکھا تھا کہ فاطمہ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے، یہ اس خواب کی تعبیر ہے کہ اللہ نے چاند جیسا لال عطا فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گھٹی دی۔ کیسا خوش نصیب بچہ ہے جسے گھٹی دینے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور گھٹی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھٹی دی، اس کے ایک کان میں آذان دی، دوسرے کان میں تکبیر کہی۔ کیسا وہ منظر ہوگا، کان حسین کے تھے، لب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور نام اللہ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کانوں میں اذان دی۔ پھر حسین کی شان دیکھیے، اس نے کربلا کے میدان کے اندر تیروں کے نیچے، تلواروں کی چھاؤں میں، تیروں کی برسات میں اپنی جان تو دے دی، لیکن وہاں پر نماز قضا نہیں ہونے دی۔ اپنی نانا کی اس دی ہوئی اذان کی لاج رکھی ہے، اپنی جان تو گوارا کی ہے لیکن نماز چھوڑنا گوارا نہیں کی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھائے بیٹھے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں بار بار۔ اسی طرح خوشی کے لمحات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ام فضل نے دیکھا اور کہنے لگی کہ اے نواسے، یہ کیا بات ہے؟ ابھی تو خوشی سے آپ نڈھال ہو رہے تھے اور اب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچی جان، خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے لال دیا ہے۔ آنکھوں سے آنسو اس لیے ہیں کہ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ میرے اس لال کو میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ تو پھر وقت گزرتا رہا، وہ وقت آیا کہ جب حضرت حسن و حسین ایسا ایسا چلنے کے قابل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت حسن و حسین سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ یہ بچے اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، گر جاتے ہیں، پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، قدم آگے بڑھاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول کو چھوڑا، خطبے کو چھوڑا، جا کر بچوں کو اٹھایا، آ کر اپنی گود میں بٹھایا اور صحابہ اکرام سے فرمایا کہ ان بچوں کو اس طرح گرتے ہوئے میں محمد برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ حسن و حسین جسے تھوڑے سے گرنے پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ان نواسوں نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں. راستہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ملتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ واہ کیسی سواری ہے، کیا شاندار سواری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اے عمر یہ بھی تو دیکھو کہ کیسے شاندار سوار ہیں. یہی حسن و حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. سجدے کی حالت میں حسن و حسین گھر سے باہر آ جاتے ہیں. بچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار محبت رکھتے ہیں. آ کر آپ سجدے میں ہیں، آپ کی پیٹھ مبارک پر چڑھ جاتے ہیں. آپ نے بچوں کو نہیں اتارا، سجدہ لمبا کر دیا، سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہیں بچوں کو تکلیف نہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں. یہ حسن و حسین آپ کے پیٹ مبارک کے نیچے سے گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹانگیں پیچھے کر دی، ان کے گزرنے کا راستہ تو بنا دیا لیکن اپنے اس نماز کو نہیں چھوڑا، اپنے سجدہ تو لمبا کر دیا. بچوں کی وجہ سے نماز نہیں توڑی، سر نہیں اٹھایا، بچوں کو پیچھے نہیں کیا کہیں بچوں کو تکلیف نہ ہو. لیکن ان بچوں نے نانا سے ایسی وفاداری کی کہ اپنی جانوں کے، اپنی آل و اولاد کے، اپنے خاندان کے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے لیکن نانا کی دین کے اندر کمی برداشت نہیں کی. کون حسین جو گلشن نبوت کی بہار ہیں؟ کون حسین جو آل مصطفیٰ کے تاجدار ہیں؟ کون حسین جو نبوت کے شاہ سوار ہیں؟ کون حسین جو دین کے مطلع انوار ہیں؟ کون حسین جو امت مصطفیٰ کے سردار ہیں؟ کون حسین جو جنت میں نوجوانوں کے سرتاج ہیں؟ کون حسین جو عظمت و ہمت کی تلوار ہیں؟ کون حسین جو علی کے دل کے قرار ہیں؟ کون حسین جو عثمان غنی کے پہرے دار ہیں؟ کون حسین جو جسم نبوت کی یادگار ہیں؟ وہ حسین ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ تن من دھن نبی کے دین کے اوپر قربان کر دیا. پھر وقت گزرتا رہا. حضرت امیر معاویہ جب ان کے دنیا سے وفات پا گئے، ان کا بیٹا یزید تخت پر آیا. حضرت حسین جب ان سے یہ اختلافات پیدا ہوئے، اختلافات کوئی منصب کے لیے نہیں تھے، یہ اختلافات کوئی عہدے کے لیے نہیں تھے، یہ اختلافات کوئی حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ اختلاف اس وجہ سے تھے کہ وہ دین کے اندر کمی پیشی کر رہا تھا، دین کے نظام کو درم بھرم کر رہا تھا، کہ اس وجہ سے یہ ان کے آپس میں اختلاف پیدا ہوئے. تو کوفہ والے لوگوں نے، جو وہاں کے قوم تھی، جو شیعہ تھے، انہوں نے حضرت حسین کو اپنے پاس بلانے کے لیے خطوط بھیجے. وہ خطوط 1 2 نہیں، یا 10 12 نہیں، یا 100 یا 200 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ لاکھوں سے کے حساب سے انہوں نے خط لکھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہمیں آ کر نماز سکھائیں، دین سکھائیں، روزہ سکھائیں، اسلامی شریعت پر چلائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں. حضرت حسین نے حضرت عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن زبیر سے اور جید صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیا وقت کے بادشاہ، ہمارے نبی کے نواسے، ہم تو آپ کو یہی مشورہ دیں گے
آپ وہاں نہ جائیں، کوفے کے لوگ غدار ہیں، کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، آپ کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ حضرت حسین نے کہا کہ وہ مجھے بار بار خط لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، اب میں جانا چاہتا ہوں، میں نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جذبات میں آ کر یہاں تک کہتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جاتا، مجھے پتہ ہوتا کہ آپ میرے کہنے پر رک جائیں گے تو میں زبردستی آپ کے بالوں سے پکڑ کر آپ کو روکتا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مشورہ کیا کہ ہم اپنا ایک قاصد ان کے پاس بھیجتے ہیں جو وہاں کے حالات دیکھے گا، ہمیں بتائے گا، اگر حالات اچھے ہوئے چلے جائیں گے، حالات اچھے نہ ہوئے یہیں رک جائیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اپنا قاصد بھیجا جس کا نام حضرت مسلم بن عقیل ہے، یہ حضرت حسین کا قاصد بن کر وہاں پر گیا، کوفہ میں پہنچا۔ کوفہ کے لوگوں نے گروہ کے گروہ بن کر حضرت حسین کی طرف سے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ ادھر سے یزید نے کوفہ کا جو گورنر تھا اسے تبدیل کر کے عبداللہ ابن اس کا بیٹا تھا اس کو وہاں پر گورنر بنا دیا، جو مسلمانوں کے بہت خلاف تھا، اسلام کا دشمن تھا، ظالم تھا، مظلوم پر ظلم کرتا تھا، اس نے وہ گورنر چینج کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو خط لکھ کر بھیجا کہ آپ وہاں پر آ جائیں، کوفہ کے لوگ آپ کے لیے یہاں پر تڑپ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی راہیں تک رہے ہیں۔ وہ کوفہ میں داخل ہوئے، چاروں طرف فضا پھیل گئی، اہلا و سہلا و مرحبا، خوش آمدید، آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ خط حضرت حسین کے پاس پہنچتا ہے کہ یہ آپ کو بلانے کے لیے، آپ کے یہاں آنے کی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی تشریف لے آئیے۔ حضرت حسین نے وہ خط صحابہ اکرام کو دکھایا اور فرمایا کہ دیکھیے، میں تو آپ سے پہلے ہی کہتا تھا کہ کوفہ کے لوگ بہت اچھے ہیں، وفادار ہیں، اچھا برتاؤ کریں گے، اب تو ان کا جواب بھی آ گیا ہے۔ حضرت حسین اپنے نانا کی قبر پر جاتے ہیں آخری سلام کرنے کے لیے، شاید وہ جانتے تھے کہ دوبارہ یہاں آنا نصیب ہو نہ ہو، نانا سے جا کر سلام تو کر آئے، وہ ایسی خوش نصیب جگہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، مدینہ میں دینا۔ حضرت عثمان کا دور آیا، ان کے اوپر جب ظالموں نے، کفار نے، مشرکین نے پانی 40 دن تک بند کر دیا، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، جب ملک شام کے صحابہ اکرام نے انہیں خط لکھے کہ اے عثمان غنی، امیر المؤمنین، آپ ہمارے پاس ملک شام آ جائیں، ہم آپ کو رہنے کی جگہ بھی دیں گے، اچھا آپ کا استقبال بھی کریں گے، آپ کی ہر بات بھی مانیں گے، کوئی کسی ظالم کو آپ کے قریب بھی آنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا تھا میں اپنے جسم کے ٹکڑے کروانا برداشت کر سکتا ہوں، لیکن آقا کا در چھوڑنا برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک مفتی صاحب فرماتے ہیں، بہت پرانا واقعہ ہے، اس وقت سعودی عرب میں بھی اتنی غربت تھی کہ لوگ غربت میں گزارا کرتے تھے۔ وہ مفتی صاحب حج یا عمرہ کے لیے مدینہ جاتے ہیں، وہاں جا کر وہ کچھ کھا رہے ہیں، ہڈیاں پھینک رہے ہیں، ایک بچہ آتا ہے، وہ ان کی چوسی ہوئی ہڈیاں اٹھا کر چبانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اے بچے کہاں کے رہنے والے ہو، والدین کہاں ہیں،
کیا کرتے ہیں، کیسے گزر بسر کرتے ہو؟ وہ بچہ کہنے لگا والدین نہیں ہیں، مدینہ میں رہتا ہوں، ہڈیاں وغیرہ کھا کر گزارا کر لیتا ہوں۔ وہ مفتی صاحب کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ پاکستان چلیں، آپ کو اچھے کپڑے بھی دیں گے، اچھی رہائش بھی دیں گے، اچھا کھانا بھی دیں گے، اچھی تعلیم بھی دیں گے، اچھی جگہ شادی بھی کریں گے، ہر چیز آپ کو مہیا دے کر دیں گے۔ وہ بچہ تیار ہو گیا۔ اگلی رات اگلے دن آنے کا جب وقت ہوا، اس بچے نے گنبد خضرا کی طرف نگاہیں اٹھائیں، مفتی صاحب سے سوال کیا کہ اے مفتی صاحب مجھے یہ تو بتائیے پاکستان میں کھانا مل سکتا ہے، کپڑے بھی مل سکتے ہیں، رہائش بھی مل سکتی ہے، اچھی جگہ شادی بھی ہو سکتی ہے، اعلیٰ تعلیم بھی مل سکتی ہے، کیا وہاں پر یہ گنبد خضرا بھی موجود ہوگا؟ وہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہم چپ ہو گئے، سناٹا چھا گیا، بچہ ہے کیا جواب دیں؟ اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کیسا سوال اٹھایا ہے۔ اس بچے کو جواب دیا کہ بچہ ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن گنبد خضرا یہ صرف اسی زمین کو اعزاز حاصل ہے، یہ کہیں اور جگہ نہیں مل سکتا۔ اس بچے نے کہا ہڈیاں کھا کر گزارا کر سکتا ہوں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گزارا کر سکتا ہوں، غربت میں زندگی گزار سکتا ہوں، اعلیٰ تعلیم کے علاوہ زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن گنبد خضرا کے علاوہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح حضرت حسین بھی اپنے نانا کے دربار پر آخری سلام پیش کرنے کے لیے سفر جاری کرتے ہیں۔ وہ حسین آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے گئے تھے، جنگ کے لیے گئے تھے، نہیں، وہ لڑائی یا جنگ کے لیے جاتے تو سیدھا ملک شام میں جاتے، یزید تو وہاں پر بیٹھا تھا، اس سے جا کر جنگ کرتے۔ جنگ کے لیے جاتے ہیں، بیوی کو لے کر نہیں جاتے، بچوں کو لے کر نہیں جاتے، بوڑھوں کو لے کر نہیں جاتے، بلکہ حسین تو صلح کے لیے گئے تھے، صفائی کے لیے گئے تھے، دین سکھانے کی نیت سے وہاں پر گئے تھے، اور وہ تو کوفہ کی طرف جا رہے تھے جہاں یزید نہیں تھا، وہاں پر تو اس کا مسلط کیا گورنر تھا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل اس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ رات کا وقت ہوا، وہ یزید کا بھیجا ہوا گورنر اس کے وہاں پر نازل ہوتا ہے، وہ وہاں سے مکہ کے راستہ سے آتا ہے، اپنا لباس مسلمانوں والا چینج کرتا ہے، اپنے چہرے پر نقاب کر لیتا ہے، مکہ کے راستہ سے آتا ہے۔ وہاں پر لوگوں میں یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ شاید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے ہیں۔ لوگ حضرت حسین سمجھ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جوگ در جوگ، قافلہ در قافلہ اس یزید کے بھیجے ہوئے گورنر پر جس کا نام ابن زیاد ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ جب اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، وہی کوفہ کے لوگ جو حضرت حسین کے ساتھ تھے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر اس کفار کی طرف ہو جاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل الگ ہو جاتے ہیں، سلسلہ جاری رہتا ہے۔ وہ وقت آیا، ایک اماں کے پاس جاتے ہیں، اس کے چہرہ پر، اس کے دروازے پر بیٹھتے ہیں، دہلیز پر بیٹھتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولتی ہے۔ سوال کیا بیٹا کون ہو؟ کہنے لگے اماں آقا کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کا بھیجا ہوا ادنا سا غلام ہوں۔ سارا یہ کوفہ میرے خون کا دشمن ہے، میرے خون کا پیاسا ہے، 2 گھونٹ پانی کے چاہتا ہوں۔ وہ اماں کہتے ہیں بیٹا اندر آ جاؤ، آپ کو پناہ دیتی ہوں۔ اس کا بیٹا وہ اسی غدار کا، اس کا درباری تھا، وہ ان کے گھر کا گھیراؤ کرتا ہے، اسے میدان میں لے آتا ہے۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے ہیں، آگے سے درمیان راستہ سے ایک شاعر سے
درمیان ملاقات ہوتی ہے، وہ شاعر کہتا ہے کہ اے آقا کے نواسے، مجھے لگتا ہے، میرا تجربہ ہے کہ کوفہ کے لوگوں کا دل تو آپ کے ساتھ ہوگا، لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہوں گی، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آگے جاتے ہیں، سفر جاری ہے، میدان میں پہنچے، پتہ کیا کون سی جگہ ہے، لوگوں نے بتایا یہ میدان کربلا ہے۔ وہاں پر پہنچے، وہاں ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت حسین نے 3 شرطیں رکھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی ہاں کر دی تھی، نہیں، بیعت نہیں کی، بلکہ علی الاعلان انکار کیا۔ انہیں 3 شرطیں دی۔ نمبر 1، ہمیں یہاں سے واپس جانے دیا جائے۔ نمبر 2، ہمیں اپنے بڑے سے ملاقات کروا دی جائے۔ نمبر 3، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ہمیں مسلمانوں کسی ملک کی سرحد تک پہنچا دیا جائے، ہم خود ہی کسی راستہ پر واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اس غدار نے سوال کیا، آپ کو اس وقت میرے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوگی۔ حضرت حسین نے کہا، میں نے تو تیرے بڑے کے ہاتھ پر، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا تھا، تو کیا چیز ہے، میں تیرے ہاتھ پر نہیں کرتا۔ ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت حسین نے 1 رات مانگی، ہمیں 1 رات کی مہلت دی جائے۔ رات اس لیے نہیں مانگی کہ کہیں خدا نہ خواستہ سارا لشکر اپنے ساتھ ملا لیں گے، یا راتوں رات فرار ہو جائیں گے، یا راتوں رات اپنی تلواریں یہ سارا ساز و سامان تیار کر لیں گے، بلکہ اس وجہ سے مانگی کہ رات کے وقت اللہ کی طرف رجوع کیا۔ مرد عورت بوڑھے بچے نے اللہ کے ہاں رو رو کر دعائیں کی کہ اے اللہ ہماری حفاظت کرنا، ہم آقا کا دین بچانے کے لیے اس میدان میں آئے ہیں۔ اگلا دن ہوا، جنگ جاری ہو گئی۔ وہاں پر جب سارے مسلمان جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اس وقت حضرت علی اکبر جو 18 سال کا نوجوان ہے، خیمے سے نکلتا ہے، میدان کی طرف آتا ہے، تلوار ہوا میں فضا میں لہراتا ہے، دشمن کو للکارتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ دشمن ان کا جذبہ دیکھتا ہے، وہ لرز جاتا ہے۔ 18 سال کا نوجوان کس طرح ہمیں اس طرح للکار رہا ہے، وہ اس کو گھیر لیتے ہیں۔ ایک دشمن پیچھے سے ان پر حملہ کرتا ہے، ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیتا ہے۔ 50 سال سے اوپر کی عمر حضرت حسین کی ہے۔ اس لاش کو اٹھاتے ہیں، خیموں میں پہنچاتے ہیں۔ جو بیبیاں ہیں تو خیموں میں، وہ قرآن کی تلاوت جاری ہے، وہ اسی طرح سفر جاری ہے۔ حضرت حسین، حضرت علی اکبر جو حضرت علی اصغر جو تقریباً 6 ماہ کی عمر ہے، انہیں ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں، میدان میں لے آتے ہیں۔ دشمن سے کہتے ہیں کہ اے دشمنوں، لڑائی تو میرے ساتھ ہے، مقابلہ تو میرے ساتھ ہے، اس بچے نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اسے تو 2 گھونٹ پانی کے دے دیجئے۔ اسے ایک ظالم نے تیر چلایا، علی اصغر کی گردن پر لگا، اس نے شہادت حاصل کی۔ حضرت حسین نے اسے زمین پر رکھا، ہاتھ میں دامے بلند کیے کہ اے اللہ، 6 ماہ کا پھول تھا، تیرے راستے میں شہادت حاصل کر چکا ہے۔ حضرت حسین ان سے مقابلہ کرتے ہیں، شہادت حاصل کرتے ہیں۔ ظالم ان کی سینے پر چڑھتا ہے، تلوار چلاتا ہے، ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیتا ہے، ان کا سر نیزے پر اٹھا کر بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا تو نے تو ان کا سر دھڑ سے الگ کر کے بلند کیا ہے، میں قیامت کی صبح تک حسین کا سر اسی طرح بلند رکھوں گا۔ تو ان کے مختصر سے قافلہ میں سے حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین جو زخمی ہو جاتے ہیں، یہ زندہ رہتے ہیں۔ حضرت حسین کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ زندہ رہتی ہیں۔ حضرت حسین کی بیٹی حضرت سکینہ یہ بھی زندہ بچ جاتی ہیں۔ دوسری بیٹی حضرت فاطمہ
یہ بھی زندہ رہتی ہیں۔ مختصر تا قافلہ ملک شام میں یزید کے دربار میں پہنچتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیوی کے پاس جاتی ہیں، انہیں جا کر سارے حالات بتاتی ہیں کہ میرے بھائی حسین کو اس طرح شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کی بیوی جذبات میں آتی ہے، ایک روایت میں آتا ہے وہ اپنے سر سے دوپٹہ لینا بھول گئی، یزید کے بھرے دربار میں آئی، یزید کو للکار کر کہتی ہے کہ اے ظالم، یہ تو نے کیا کیا؟ امام الانبیاء کے نواسے کو اس طرح شہید کروایا، تیری حکومت میں اتنا ظلم کیا گیا۔ وہ یزید اپنی بیوی کے جذبات دیکھتا ہے، کہتا ہے تو گھر جا، میں بدلہ لے لوں گا۔ اس ظالم نے بدلہ نہ لیا، اس نے یہ ظلم کیا، اس وجہ سے آج تک اس پر لعن طعن کی جا رہی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا، یہ غلط ہے۔ ان کو شہید کرنے والا ابن زیاد تھا۔ یزید اس لیے لعن طعن کی جاتی ہے کہ اس نے حضرت حسین کا بدلہ نہیں لیا تھا، وہ خاموش رہ گیا تھا۔ تو اس وقت حضرت زینب نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، جس نے آج تیرے نبی کی آل کو رلایا، کہ قیامت تک رلاتے رہنا۔ کفر آج بھی رو رہا ہے۔ جس نے تیرے نبی کی آل کے اندر سے حفاظ کو شہید کیا، ان کی آل میں کوئی حافظ پیدا نہ کرنا۔ آج کوئی حفاظ نظر نہیں آتا، ان کی آل کے اندر کوئی قاری قرآن پیدا نہ کرنا۔ ان کی آل کے اندر آج کوئی قاری قرآن ہمیں نظر نہیں آتا۔ تیری مرضی، تو باضمیر من، تیری مرضی، تو باضمیر من۔ میں حسین دا کو، تو یزید کو، بھمیں مومنہ دا امیر من۔ میں حسین کو، تو یزید کو، بھمیں مصطفیٰ دا وزیر من۔ میں حسین کو، تو یزید کو، بھمیں پیو بڑا، بھمیں پیر من۔ میں حسین کو، تو یزید کو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن ساتھیوں نے سنتے پڑھنی ہے سنتے پڑھ لیں۔